پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 3 آیت نمبر 264۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ومثل الذين، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم ابتغاء، اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کے یقین کے لیے، کمثل جنت، مثل ایسے باغ کے ہے، بربوۃ، جو ایک ٹیلے کے اوپر ہو، اصابہا وابل، پہنچے اس کو بارش، فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ دے اپنے پھل دگنا کر کے، فإن لم یصبہا، پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش، وابل، بارش، فطل، پس پھواری کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر اللہ رب العزت نے اس صدقے کے متعلق ذکر فرمایا تھا کہ جو انسان صدقہ تو کرتا ہے لیکن اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے اس صدقے کو باطل کر بیٹھتا ہے، احسان جتلا دیا، تکلیف دے دی، تو پیسہ بھی خرچ کیا لیکن اس کا اجر بھی حاصل نہ کر سکا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اس صدقے کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو اللہ قبول کر کے اس کے اوپر ثمرات اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کا ذکر کر کے اللہ نے ایک مثال دے کے وضاحت سے اس کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے اپنے کلام کے اندر جہاں کہیں اچھائی کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ فوراً برائی کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھوں کا جب ذکر کریں گے تو بروں کا ذکر بھی کریں گے، جہنمیوں کا ذکر کریں گے تو جنتیوں کا فوراً ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان میں رہے، امید کا دامن کوئی نہ چھوڑے اور خوف سے خالی بھی کوئی نہ ہو، اس لیے کہ اگر امید نہیں ہے تو آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو گیا، خوف نہیں ہے تو برائی سے رکنے کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت درمیان میں پہلو رکھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر اسی طرح ذکر فرماتے ہیں، پھر ہر بات کو مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آیات مبارکہ میں مثالیں اتار رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں جس بندے نے بھی اپنا مال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، مقصد اس کا کیا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے تو جس پر خرچ کیا وہ اس کی ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا؟ اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اپنے آپ کو سکون بھی پہنچانا مقصود ہے، اپنے نفس کو بھی مطمئن کرنا مقصود ہے کہ میں نے الحمدللہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اللہ اس کے اوپر مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس پر خرچ کر رہے ہیں کبھی اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ طلباء کے لیے، طالبات کے لیے، مدرسے کے لیے کوئی بندہ بلاتا ہے یا آتا ہے اور اللہ کے نام پہ پیسے دے رہے، ہزاروں لاکھوں روپے دے رہے، دیتے وقت وہ کوشش کرتے ہیں کہ چہرہ نیچے کر لے، آنکھوں میں آنکھیں بھی نہ ڈالے، چہرے کی طرف بھی نہ دیکھے۔ اچھا، شروع میں بڑا اس پہ غور کرتا تھا کہ یہ کیوں چہرے نیچے کرتے ہیں؟ پیسے دے رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے۔ تو بعد میں مجھے بڑے عرصے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ دینے والے کے شاید مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اگلے کے چہرے کی طرف دیکھ کے اس کے چہرے پہ جو اطمینان اور خوشی ہو رہی ہے نا، جس کو پیسہ دیا جا رہا ہے، اس سے بھی لذت حاصل نہ کروں، بس میرا چہرہ نیچے رہے اور خالص جو لذتیں ہیں نا مال خرچ کرنے پہ وہ میں اللہ سے ہی وصول کروں گا، بس کسی اور سے وصول ہی نہیں۔ فقیر کو دے رہے ہیں، مستحق کو دے رہے ہیں، اس کو جو اطمینان مل رہا ہے نا اس کو بھی نہ دیکھوں، بس یہ بھی میں اللہ سے ہی وصول کروں گا۔ تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کو اللہ کی ذات کے لیے یقین میں لگا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت اونچے ٹیلے کے اوپر باغ لگا ہوا ہو،
اب آسمان سے جب بارش برسے، ظاہر ہے نیچے والی زمین کی بنسبت جو بلندی پہ جگہ ہوگی اس پہ پانی زیادہ پہنچے گا۔ جب اس پہ پانی زیادہ پہنچے گا، پانی زیادہ لگے گا تو کھیتی زیادہ اگے گی۔ جب کھیتی زیادہ اگے گی تو جو درخت اور کھیتیوں والے معاملے ہیں تو پھل اس کو دگنا ملے گا۔ جیسے وہ بلند زمین اونچی ہو کے اللہ کی بارش کو زیادہ وصول کر کے دگنا پھل دے رہی ہے، اسی طرح اس کی نیت چونکہ خالص ہو گئی ہے، اللہ کی رضا والی ہو گئی ہے، اب اس کے اندر اللہ کی رحمت سمیٹنے کا جذبہ زیادہ ہو گیا ہے۔ تو جیسے میرے اللہ کی طرف سے اس مال کے خرچ کرنے پہ ثمرات مرتب ہونا شروع ہوں گے تو اس کی زمین بن چکی ہے، بیج بھی اچھا ہے، پھل بھی اس کو میرا اللہ دگنا کر کے عطا کرے گا۔ اچھا اگر بارش نہ بھی ہو نا، جو بلند زمین ہو اس کے اوپر ہلکی سی پھواری کافی ہے، تھوڑی سی پھواری بن جائے تو زمین کے لیے، پیداوار کے لیے بس ہلکا سا پانی بھی کافی ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پس اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچی تو ہلکی سی پھوار بھی لگ گئی تب بھی زمین کے اندر سے پھل نکلے گا اور اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ باقی اخلاص کا پیمانہ دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بندہ کہہ دیتا نا تو یہ کام رکھراوے کے لیے کر رہا ہے، تو ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، تو ریاکار ہے، دوسروں کے اوپر فتوے نہیں لگانے۔ اللہ یہاں سارا کچھ ذکر کر کے فرما رہے واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو نا تمہارا رب اس سے بہت خوب واقف ہے۔ تم اپنے دل کے اندر جھانکو اور خالص کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنا شروع کر دو، باقی فیصلے اللہ کی ذات خود کرنے والی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک مسئلہ کل ایک نمازی نے عشاء کے وقت مجھے یاد کروایا، بڑا اچھا مسئلہ تھا کہ پیچھے والے درس کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، سائل کو برا بھلا نہیں کہنا، تکلیف نہیں پہنچانی، اشارتاً کنایتاً۔ یہ جو عام طور پہ بازار میں گداگر ہیں، ان گداگروں کو کیا کرنا ہے؟ بسا اوقات تو یہ گداگر چمٹ جاتے ہیں، قیوم بھائی گاڑی کے اندر بیٹھو تو بعض دفعہ تو گاڑی کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پیسے دے تو جان چھڑے، ایسا نہیں تھا میں تو لگا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا۔ ایسے کو کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی شریعت کا اصول یہی ہے کہ جو پیشہ ور گداگر ہے نا اس کو دینا ہی جائز نہیں ہے، اس کو آپ نے دینا ہی نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی بات دینے کی آ رہی ہے وہاں پہ مستحق تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن چونکہ اس نے بھی کاروبار اگرچہ بنایا اور بنایا تو اللہ کے نام پہ، تو حکم یہ ہے کہ زور زبردستی اس کے ساتھ بھی نہیں کرنی ہے، گالم گلوچ اس کے ساتھ بھی نہیں کرنی ہے، جھڑکنا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کو دینا بھی نہیں ہے، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ رہے تو بھلے انداز سے اس سے جان چھڑائیں، اللہ تیرا بھلا کرے، معاف کر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب بنا دے گا۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی فقیر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اسے کریں گے، کہیں نا کہ معاف کر، وہ وہیں کھڑا ہو کے شروع ہو جاتا ہے معاف کر، اتنا بڑا ٹھیک ہے، بد دعائیں دینا۔ اس وقت بندہ کیا کرے؟ اس وقت بندے نے برداشت کرنا ہے، آپ نے اسے کہہ دیا بس وہ بد دعائیں دے رہے ہیں۔